اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل قدر جناب مرتضیٰ شاہ صاحب، جناب نصرت حسین شاہ صاحب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کے خان، اور یہاں پر آئے ہوئے دیگر مہمان گرامی، ٹیچر حضرات اور تمام والدین، آج کی جو موضوع، اس محفل کا جو موضوع ہے وہ ماؤں کا کردار ہے بچوں کی تربیت میں. اس سلسلے میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا. آلریڈی آپ نے علماء کرام کی اور دیگر جو اسکالرز تھے ان کی باتیں سنی ہیں. جیسا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں. پھر اس نے دوسری مرتبہ پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی جواب دیا کہ تمہاری ماں تمہاری خدمت کی سب سے زیادہ حقدار ہے. پھر تیسری مرتبہ اس نے کہا تو پھر بھی یہی جواب ملا. چوتھی مرتبہ کہنے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والد یا تمہارا باپ. اللہ تعالیٰ نے ماں کی جو قدر، ماں کی جو عظمت، ماں کی جو مقام رکھا ہے وہ اس وجہ سے رکھا ہے کہ ماں کی گود جو ہے وہ بچے کی پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے. بچہ اپنا بولنا، اپنا چلنا اور جو اس کا جو بیسک جو کردار ہے وہ جہاں پر تشکیل پاتا ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے کہ ماں چونکہ اپنے بچے کو جس لیول پہ، جس ترتیب پہ چلاتی ہے، بچہ آگے جا کے اسی ترتیب پہ معاشرے میں چلتا ہے. تو اگر ماں اس کی تربیت صحیح کرے گی تو آگے بچہ بھی معاشرے کا صحیح فرد بنے گا، اور اگر وہ اس کی تربیت صحیح نہیں کرے گی تو پھر بچے میں بھی پرابلمز آئیں گی. اب ایشو یہ ہے کہ آج کل کا جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں سب سے زیادہ جو پرابلم ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ اکنامیکل مسائل کی وجہ سے والدین یعنی باپ بھی اور ماں بھی دونوں رزق کے حصول میں سرگرداں ہیں. اب جو آج کل کا معاشرہ، جو آج کل کی ہماری روایت ہے، اس میں ہر مرد کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے، ہر عورت کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کو اچھا روزگار ملے. اور آج کل تو شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ رشتوں کے لیے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اس کی نوکری ہے کہ نہیں ہے، اور جتنی اچھی نوکری ہوگی اتنا اچھا بھی اس کو رشتہ بھی ملے. تو اب معاشرے کی جو روایات ہے وہ تھوڑی سی تبدیل ہو گئی ہے. پہلے عورتیں گھروں میں بیٹھ کے بچوں کی تربیت کرتی تھی، صرف مرد کماتے تھے. آج کل کے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں تو دونوں کما رہے ہیں. تو اس سچویشن میں بچوں کی تربیت جو ہے وہ بہت ہی کرٹیکل ہو گئی ہے، اور اب اس پر توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آج کل مائیں اپنے بچوں کو جان چھڑانے کے لیے بھی مختلف ایسے ذرائع استعمال کرتی ہیں. ہم نے خود دیکھا ہے کہ لوگ موبائل دے دیتے ہیں کہ چلے بچہ ہے، رونا شروع کیا تو وہ موبائل میں گیم لگا کے اس کو لگا کے دے دیتے ہیں کہ چلے یہ دیکھتا ہے. اور بچوں کی ایسی عادت پڑ گئی کہ موبائل، پہلے وہ جو کہتے تھے کہ گٹھی میں کوئی چیز پلائی جاتی تھی، آج کل موبائل جو ہے وہ بچوں کو گٹھی میں دیا جاتا ہے، اور یہی پھر چیز آگے جاتی ہے. اور اس سے پھر آگے جا کے معاشروں میں تباہی. بچے بالکل موبائل کے ہو کے رہ جاتے ہیں، وہ کسی اور طرف توجہ بھی نہیں دیتے. ہمارے ایک دفعہ ہماری جو پوزیشن ہولڈنگ کی تقریبات ہوتی ہے تو اس میں ایک
بچی کی بابڑ فیملی کی ہے، اس کی پہلی ایک بیٹی نے بھی ٹاپ پوزیشن حاصل کی، اگلے سال اس کی نیکسٹ بیٹی نے، تیسرے سال اس کے بیٹے نے ٹاپر کیا۔ تو ہم نے ان کے والدین آئے ہوئے تھے، ان سے پوچھا کہ آپ کے بچے بہت زیادہ جینیس بھی ہیں، الحمدللہ ہر یعنی سال ان کی کوئی نہ کوئی پوزیشن آ جاتی ہے، تو اس کے پیچھے کیا مسئلہ؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ میں نے اپنے بچوں پر موبائل پابندی لگائی ہو، گھر میں سوائے مطلب اس نے کہا میں نے اتنا موٹا ڈنڈا لیا ہوا ہے، اگر کبھی بھی انہوں نے موبائل کو استعمال کیا تو پھر میں ان کو استعمال نہیں کرنے دیتی، فوکس کرتی ہوں کہ بس صرف وہ پڑھائی کرے، اور اگر ان کی ضرورت بھی ہے تو وہ ایک چھوٹا سا ٹچ موبائل دیا ہوا ہے جو کبھی وہ استعمال کرتے ہیں کسی کو بعض اوقات یعنی کہیں جانا ہو یا کہیں کو پیغام دینا۔ تو مختلف ایسی چیزیں ہیں جو کہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن وہ پھر بعد میں بڑے پرابلمس جن کے ساتھ بنتے ہیں، اور پھر بچے جو ہیں وہ بے حالی اور ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو میں ان تمام لوگوں کو فوکس کر کے یہ بات کہوں گا کہ خدا را بہت ہی عجیب سا دور ہے، اس کے اندر بہرار بھی معاشرتی اقدار جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ان تمام سچویشنز میں اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ان کی تربیت، ان کی تعلیم پہ بھرپور توجہ دیں، ان کو دین بھی سکھائیں، دنیاوی علوم بھی سکھائیں، لیکن اس طریقے سے کہ وہ صحیح معاشرے میں پروان چڑھیں۔ ہمارے ہاں ایک اور چیز جو بہت زیادہ آ رہی ہے معاشرے میں، وہ ہے ایک ہوتا ہے کمپٹیشن، لیکن آج کل کمپٹیشن کی بجائے ریس کا استعمال ہے۔ اب نمبروں کی ریس ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے نمبر بڑھ جائیں، بائے ہک اور بائے کروک، جو بھی طریقہ کار ہو مجھے تو نمبر چاہیے۔ یہ کمپٹیشن نہیں ہے، یہ نمبروں کی ریس ہے۔ اپنے بچوں کو اس ذہن سے نکالیں کہ اس ریس سے ہٹ جائے۔ نمبر حاصل کرنا کبھی بھی اچھی کامیاب زندگی کی، اچھے روزگار کی، اچھے انسان بننے کی علامت نہیں ہے۔ نہ اس سے کوئی بندہ کہے کہ جس کے اچھے نمبر آئے ہیں وہ زندگی بھی اچھے گزار سکے گا، ایسی کوئی بات بھی نہیں۔ بچوں کی تربیت پہ، ان کی اقدار پہ، ان کو ایسے طریقوں سے تربیت دیں جس میں وہ دنیاوی امور، دینی امور پلس اخلاقیات کو ایک بہت بڑا جو ڈرا بیک سمجھ لیں، فلاں سمجھ لیں۔ ہمارے بڑے بڑے ہم نے کئی کیڈٹ کالجز میں یعنی پروگرام کیے ہیں، ہم نے کبھی کہیں ہوتے ہیں کبھی کہیں ہوتے ہیں۔ ایک چیز جو ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا فلاں، سب سے بڑی کمی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اخلاقیات نہیں سکھاتے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہوتی ہیں، صرف اخلاقیات کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اچھی بات کر لیں، نہیں۔ معاشرے میں مثلاً بچے کو کہتے ہیں کہ گند ڈال دو باہر، اب وہ دوسرے کے گھر کے آگے ڈالتا ہے، جہاں بھی ڈالتا ہے، کبھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بچے کو کبھی یہ نہیں سکھاتے کہ لائٹ ایکسٹرا اگر چل رہی ہے تو اس کو بجھا دو، یا کوئی اس قسم کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں۔ یہ لاسٹ ٹائم قطر میں فٹ بال کا ورلڈ کپ ہوا تھا، تو جس دن جاپان کا میچ تھا تو میچ کے بعد جتنے بھی جاپان کے جو شائقین آئے ہوئے تھے قطر میں، وہ جاپان کے میچ کے بعد انہوں نے پورے گراؤنڈ کو صاف کیا اور پورے گراؤنڈ کو چمکا کے اٹھ کے چلے گئے۔ یہ ایک تربیت کی نشانی ہے کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ جہاں بیٹھتا ہے صفائی کا بھی انتظام کرنا ہے اور اپنی سیٹنگ کرنی۔ ان کے معاشروں میں یہ سکھایا جاتا ہے بچوں کو ابتدائی سے کہ اپنے کمرے کو کیسے صاف کرنا ہے، اپنے گھر کو کیسے صاف کرنا ہے، اپنے اسکول کو کیسے صاف کرنا ہے۔ پورے جاپان میں کہیں بھی کوئی سویپر نہیں ہے، ہر بندہ اپنی صفائی خود کرتا ہے، اور یقین مانے کہتے ہیں کہ آپ کو پورے جاپان میں ایک ٹکڑا کاغذ کا بھی نظر نہیں آئے گا کہ زمین پہ گرا ہوا۔ یہ معاشروں کی تربیت ہوتی ہے، تو اس میں سب سے اہم، سب سے کریٹیکل رول جو ہے وہ آپ لوگوں کا ہے، ماؤں کا ہے، کہ مائیں جس طرح بچوں کو گھروں میں تربیت دیں گی، آگے جا کے وہی بچے وہی چیز کو لے کے آگے آئیں گے،
اور پھر اسی چیز کو وہ اپنی عملی زندگی میں فیوچر میں بھی اپنائیں گے. تو خدارا اپنے آپ کو بدلیں تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں صحیح طور پہ ملک کا حصہ بنے اور اس ملک کی ترقی میں کردار ادا کریں. میں ایک دفعہ پھر شاہ صاحب کا، ڈی او صاحب کا، ان کی ٹیم کا نہایت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں بلایا، آپ کے ساتھ تھوڑی سی بات کرنے کا موقع دیا.